بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اباضیہ فرقہ کیا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اباضیہ مسلک کا بانی عبداللہ ابن اباز کون تھا؟ اباضیہ مسلک اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ اباضیہ فرقے کے لوگ آج کل کہاں پائے جاتے ہیں؟ ناظرین، محققین کے مطابق قرون اولیٰ سے اسلام میں 3 بڑے فرقے ہیں، جن میں اہل سنت، اہل تشیع اور خارجیت شامل ہیں۔ اباضیہ فرقہ خوارج ہی کی ایک مشہور شاخ ہے، جسے اس فرقے کے بانی عبداللہ ابن اباز تمیمی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ فرقہ اباضیہ کو اہل دعوت، اہل استقامت اور جماعت المسلمین کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سن 658 عیسوی میں جب جنگ نہروان میں خوارج کو زبردست شکست دی تو اس کے بعد خارجی منتشر ہو گئے اور بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی دوران ان کے اندر ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جسے عبادیت کا نام دیا گیا۔ اردو میں اسے اباضیت اور عربی میں عبادیت کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا بانی عبداللہ ابن اباز تھا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق عبداللہ ابن اباز پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عراق کے شہر بصرہ میں گزارا۔ یزید کے دور کے بعد عبداللہ ابن اباز نے اباضی مکتبہ فکر کے اصول و قوانین وضع کیے اور ان کو عملی شکل دی۔ اس زمانے کی ایک اور مشہور شخصیت جابر ابن زید نے عبداللہ ابن اباز کے عقائد و نظریات کی تائید کی اور اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین، سن 700 عیسوی میں عبداللہ ابن اباز کی وفات کے بعد جابر ابن زید اباضیہ فرقے کے دوسرے امام مقرر کیے گئے۔ خلافت بنو امیہ کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ سے اباضیہ مسلک سے تعلق رکھنے والے اباضیوں کو عراق سے بے دخل کیا گیا، جس کے بعد یہ لوگ عمان میں قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین، سن 745 عیسوی میں اباضیوں نے یمن کے علاقے میں پہلی اباضی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں یہ سلطنت یمن، مکہ اور مدینہ کے علاقوں تک پھیل گئی، لیکن یہ سلطنت صرف 3 سال تک قائم رہ سکی اور 748 عیسوی میں بنو امیہ نے ان سے یہ علاقے چھین لیے اور 750 عیسوی میں اباضیوں نے عمان میں اپنی حکومت قائم کر لی، جو آج تک جاری ہے۔ اس وقت اباضیوں کی بڑی تعداد الجزائر، تیونس، لیبیا، مشرقی افریقہ اور عمان وغیرہ میں آباد تھے۔ خاص طور پر عمان کو ان کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق وہاں کے 75% لوگ اباضیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی تعلیمات اور احادیث و آثار کے پیش نظر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اباضی اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اباضیہ معتزلہ کی طرح قرآن پاک کو مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفات میں سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مخلوق ہونے کا انکار کیا تو عباسی خلیفہ کی طرف سے انہیں سخت اذیتیں دی گئیں، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ناظرین، اباضیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ گو ہو اور پابند نماز ہو، تو پھر بھی اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ جل شانہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں آخرت کے متعلق کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، مثلا میزان عدل قائم کیا جائے گا
और पुल सिरात से गुजरना होगा, लेकिन इबाजी इस तरह की चीज़ों में तावील करते हैं और अहादीस में इन चीज़ों की जो तफसीलात हैं उन्हें नहीं मानते, जबकि अहले सुन्नत इन अकायद को इसी तरह मानते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इबाजी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा समझते हैं, जबकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में उनका मौक़िफ़ ये है कि उनसे इज्तिहादी ख़ताएँ सरज़द हुई हैं। नाज़रीन, इबाजी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नमाज में तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन नहीं करते, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हैं और नमाज के आखिर में सिर्फ एक तरफ सलाम फेरते हैं। जमूर उलमा व मुहद्दिसीन का इज्मा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद रूए ज़मीन पर सबसे सही किताब बुखारी शरीफ है, उसके बाद मुस्लिम शरीफ और फिर दीगर कुतब अहादीस का मकाम है। लेकिन इबाजिया फ़िरके के मुताबिक मुस्नद रबी बिन सुएब को बुखारी और मुस्लिम पर तरजीह दी जाती है। नाज़रीन, कदीम दौर के तशद्दुद परस्त इबाजी मुसलमानों के दूसरे तमाम फ़िरकों को काफिर समझते थे, लेकिन आजकल ओमान में पाए जाने वाले अक्सर इबाजी लोग इस अकीदे पर यकीन नहीं रखते। इबाजी ओमान में बनाई जाने वाली मुनफरिद मसाजिद के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नाज़रीन, अहले सुन्नत इबाजिया फ़िरके को काफिर करार नहीं देते, लेकिन इनके अकायद फासिदा और आमाल शनीआ की वजह से इनके पीछे नमाज पढ़ने से ज़रूर मना करते हैं। सऊदी अरब के मुफ्तियान कराम ने इबाजी फ़िरके की मुतशद्दद जमात के बारे में ये फतवा दिया है कि इबाजियीन के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि इबाजिया गुमराह फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। इस फतवे का नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता इबाजी फ़िरके के लोगों ने अपने अकायद में नरमी इख्तियार करना शुरू कर दी। नाज़रीन, मौजूदा दौर के इबाजी करून ऊला के इबाजियों की तरह अकायद के लिहाज से पुरतशद्दुद नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस फ़िरके ने अपने आप को काफ़ी हद तक तब्दील किया है, लिहाजा एतिक़ादी और फ़िक़ही मसाइल के लिहाज से इन लोगों का शुमार मुसलमानों में ही किया जाता है, लेकिन बाज़ लोग इन्हें सही व लकीदा मुसलमान भी नहीं समझते। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।